یہ دنیا کی جتنی چیزیں اور اسباب ہیں ان کی مثال تو خالی برتن کی ہے. خالی برتن میں ڈالنے والا جو ڈالے گا وہی ہوگا. کبھی اللہ تعالی شانو امن کے اسباب میں خوف ڈالتا ہے. حالانکہ آدمی کے پاس امن کے اسباب ہیں لیکن دل اندر سے ڈرتا ہے کیا ہوگا. اور کبھی خوف کے اسباب میں اللہ امن ڈال دیتا ہے. آدمی کو کوئی فکر نہیں ہوتی. اللہ بہت بڑا ہے. حفاظت کے نقشوں میں ہلاکت کے نقشوں میں حفاظت اللہ کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کرا رہے ہیں. اور دنیا کے انسانوں اور نادانوں اپنی نادانی کو چھوڑو اور اس دنیا کی ظاہری نقشوں کو دیکھ کر دھوکے میں نہ پڑو. قل اللہم مالک الملک، اے جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے تمام جہان کے مالک کی حقیقی کون ہے؟ اس پوری دنیا کا مالک کون ہے؟ ارے بولو. ان دنیا کے ملکوں کا مالک کون؟ نہ یہ ہے یہ جو بیٹھے وہ. یہ جن کے ہاتھوں میں ہتھیار ہے ان ہتھیاروں کا مالک کون ہے؟ اس کو چاہے ملک دے دے، اس کو چاہے اسے ملک دے دے، اور جس سے چاہے چھین لے. یہ مالک نہیں ہے جن کے ہاتھوں میں. مالک اوپر ہے. آرڈر اوپر سے ہوتا. ہم سمجھتے دنیا والے آرڈر کرتے ہیں. کیا آرڈر کریں گے؟ وہ تو پہلے اوپر سے آرڈر آتا ہے اور وہ آرڈر کی تنفیذ کے لیے پھر ان کے دل میں ڈالا جاتا ہے کہ تم یہاں ہمارا یہ آرڈر ہے تم تنفیذ کرو. اللہ میاں تو نہیں اترے گا نیچے. حدیث پاک میں یہ آتا ہے جب انسانوں کے اعمال جاتے ہیں تو ان کے اعمال پر آسمان سے فیصلہ ہوتا ہے اور وہ فیصلہ ایک فرشتہ لے کر آتا ہے زمین پر احرام کی حالت میں اور بیت اللہ پر جا کر بیت اللہ کا طواف کر کے پھر اللہ کی طرف سے اعلان کرتا ہے او دنیا کے انسانوں آج سے تمہارے رب کا تمہارے بارے میں یہ فیصلہ ہے. جو اللہ کا فیصلہ وہ اصل ہے. جس کا فیصلہ اصل ہے ہم اس سے اپنا معاملہ ٹھیک کریں، اس کو راضی کریں، اسے خوش کریں. جب وہ خوش ہو جائے گا تو حالات ہمارے بدلے گا. آسمان سے فیصلہ آئے گا اب تمہاری زندگی بنائی جائے گی. بنی اسرائیل کے بعد قرآن پڑھیے، سورہ قصص کو پڑھیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہم نے ارادہ کیا، ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اب اس کمزور قوم کو ہمیں قوت دینی ہے. نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون، ہم تمہیں فرعون کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے حالات تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں. فرعون کو ہم نے طاقت قوت دی تھی جس کی بنیاد پر یہ اپنے ملک پر ظلم و ستم کر رہا تھا. ہم نے اس کو ملک دیا تو اس نے یہ معاملہ کیا اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کیا. اب ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے ہم اس کمزور قوم کو اب دنیا میں پھر قوت دیں گے اور فرعون کے ساتھیوں کو ہم ختم کریں گے اور اس کمزور قوم کو ہم دنیا میں پھر وہی اسی ملک ویسے کا مالک بنائیں گے. اس میرے بھائیوں سب سے پہلے ہمیں اس دھوکے سے نکلنا ہے. مال پیسے کوڑیاں ٹھیکرے سونے اور چاندی کے ٹکڑے اس سے ہماری زندگی بنے گی، ہمارے مسائل ہوں گے؟ بالکل نہیں ہوں گے. اس سے مسائل کا حل نہیں ہے. مسائل کا حل اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اس بات کو بتایا ہے کہ جب بندے میری اطاعت کا راستہ اختیار کریں گے، تقوی کی زندگی اختیار کریں گے، ہم ان کے مسائل مشکلات کو حل کریں گے. آج کل معاش کا مسئلہ بڑا بنا ہوا ہے. معاش کا مسئلہ کون حل کرے گی؟ حکومت ہے نا. ہماری محنت سے معاش کا مسئلہ بالکل نہیں. اللہ کے حل کرنے سے تمہارے معاش کا مسئلہ حل ہوگا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی میرے ڈر کے ساتھ زندگی گزارے گا اور جو بھی تقوی کی زندگی گزارے گا ہم اس کو ہر پریشانی مشکل سے نکالیں گے اور ایسی جگہ سے اس کی روزی کا انتظام کریں گے جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوگا. ابھی ہمیں کل ایک ساتھی ملے ہمارے کسی علاقے کے کمولی صاحب. ہمارے علاقے میں ایک زمانے میں تنگی تھی، پریشانی تھی کیونکہ زندگیوں میں دین نہیں تھا اور زندگیوں میں بہت کچھ اللہ کی نافرمانیاں تھیں. لیکن اللہ کے دین کی محنت آئی اور لوگوں میں جب اللہ کی اطاعت کی زندگی آئی اور ہمارے یہاں ہر 100% نمازی ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور دینی زندگی گزارتے ہیں، تب سے ہم نے دیکھا کہ اللہ کی طرف سے اتنی برکت کے دروازے کھلے ہیں. تو میرے بھائی میرے عزیزو، اصل بنیادی بات یہ ہے جو ہم یہاں جمع ہوئے نا، ہمارے جمع ہونے کا مقصد
بیان سن کے چلا جانا نہیں ہے، بلکہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہماری آخرت کی ابدی زندگی اور ہماری دنیا کی زندگی کی تنگیاں اور پریشانیاں، اس کا حل اللہ نے دین میں رکھا ہے۔ یہ دین زندگی میں لانا ہے اور یہ دین دنیا کے انسانوں کو دینا ہے۔ دنیا کے انسان چاہے ہوا پہ اڑنے والے ہوں، چاہے چاند پر پہنچنے والے ہوں، ان کے مسائل کا حل ان کے دنیا میں نہیں ہے۔ یہ تو تنگیوں کے شکار ہوں گے، کرے گا اللہ تنگیوں کے شکار، اور ان کا حل تمہارے پاس ہے، ان کے پاس نہیں ہے۔ انہیں یہ دین دینا ہے، انہیں اس دین کی طرف لانا ہے تاکہ یہ خدا کی پکڑ سے بچ جائیں، کہ دنیا میں زلزلوں اور سیلاب کے عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ تمہیں دوستوں بڑی قدرت والا ہے۔ ہاں، کوئی آدمی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ دنیا میں خدا کی پکڑ سے بچیں اور آخرت کی ابدی زندگی میں جہاں ہمیشہ کی اللہ کی پکڑ آئے گی ان پر، اس سے بچ جائیں۔ اس کے لیے ہم یہ دین ان کو دیں۔ ان کی دنیا سے ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے، اور وہ دین جو اللہ نے تمام انسانوں کے لیے اتارا ہے، دنیا کا ہر انسان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، چاہے وہ ان کو آپ کو مانے نہ مانے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن میں اس بات کا اعلان کیا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا کے تمام انسانوں سے کہہ دیجئے کہ اے دنیا کے انسانوں، مجھے اللہ نے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔